اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ ابھی ہم نے بات کر لی، پہلے لفظوں سے بات چلی، ایک ایک لفظ کی بات ہوئی، صرف کی بات ہوئی، لفظوں سے کس طرح نپٹنا ہے، نحو کی بات ہوئی کہ جملے کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے، پھر آگے کہ ان جملوں کو سجانا سنوارنا کس طرح ہے، اس میں اپنا ثنائے اور بدائے کی بات ہو گئی، اس کی قسموں کی بات ہو گئی، تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہاں یہ مقام آ گیا کہ جو بندہ یہ سارے علوم رکھتا ہے اس سے شناسا ہے، اب وہ جو بات کرے گا، وہ جو کچھ لکھے گا، اس کا لکھا ہوا یا اس کی ہوئی بات جو ہے ایک عام پڑھے لکھے شخص سے بھی بہتر ہوگی، یعنی اس میں جمالیات زیادہ ہوگی، اس میں گہرائی زیادہ ہوگی، وہ تھوڑی بات میں زیادہ مفہوم بیان کر لے گا، اور جو وہ مفہوم بیان کرے گا اس میں الفاظ کا بہاؤ بڑا خوبصورت ہوگا۔ تو یہ تب کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب اس کا اطلاق کرے گا اس پہ۔ اب جملوں اور پیراگرافوں سے آگے جا کے بات آ جاتی ہے یہاں پورے ادب کی۔ اس میں کچھ علوم ہے جو سارے کے سارے ادب پر ان کی ضرورت بھی ہے۔ آپ جتنا جان لیں، جتنا زیادہ جان لیں اتنا بہتر ہے، اور علم ایسا سمندر ہے کہ آپ اس کو پی پی کر اس کو خشک نہیں کر سکتے۔ کتنا پی لیں گے آپ، لیکن جتنا پی سکتے اتنا تو پیے نا۔ جیسے اس کے بارے میں کہا گیا، ہمیں ترغیب دلائی گئی کہ آپ زمزم کا پانی پئیں، جتنا زیادہ سے زیادہ پی سکتے ہیں آپ پئیں۔ وہ ظاہر کنواں تو خشک نہیں ہوگا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے نشانی رکھی ہے ساری دنیا کے لیے، سارے زمانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ وہ بند ہوتا رہا ہے، پھر کھل جاتا رہا ہے، پھر بند ہوتا رہا ہے، پھر کھل جاتا رہا ہے۔ اور اب جتنا اس پہ بوجھ ہے پانی کا، یعنی کہ اس کی کنزمپشن، وہ شاید اتنی کسی بھی زمانے میں نہیں ہوئی۔ تو پانی تو اس کا جو سینکڑوں لوگ پیتے تھے، اب وہ لاکھوں لوگ پیتے ہیں، کروڑوں لوگ پیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہم نے حاصل کرنا ہے حسب توفیق، کہ اس کی رحمتیں اس کی تو بڑی وسیع ہیں، لیکن میرا دامن ہی اتنا ہے، تو اپنا دامن تو بھرے نا۔ ان علوم کو یہاں زیر بحث لایا گیا ہے علوم ادب کے ٹائٹل کے تحت۔ علوم ادب خوبصورت پیرائے میں اظہار مدعا کا نام ہے۔ ادب، علوم ادب نہیں، ادب خوبصورت پیرائے میں اظہار مدعا کا نام ہے، اور یہ دراصل روح اخلاق کے حسن اور زبان کی زینت کا نام ہے۔ کسی زبان کا ادب اس کا بہترین عکاس ہوتا ہے، اور ادب میں کسی بھی قوم کی تہذیب، ثقافت، تمدن، اس کی اخلاقیات، ماحول کا معیار، معاشرے کی پستی بلندی وغیرہ دیکھی جا سکتی ہے۔ غزل کے بارے میں نے کہا تھا کہ کسی بھی تہذیب اور معاشرت کی زبان میں سب سے بہتر ہوتا ہے ادب۔ ادب میں اولیت حاصل ہے شعر کو، اور شعر میں سب سے چوٹی پہ جو چیز آتی ہے اردو شعر میں، وہ اردو غزل ہے۔ لہذا اردو غزل جو ہے وہ ہماری زبان کا عطر ہے، تو اس میں نزاکت بھی آئے گی، سارا کچھ آئے گا۔ اب عطر سے اس میں جو فرحت پیدا ملتی ہے ہمیں، اور دوسرے بھی اس سے فرحت محسوس کرتے ہیں، یہ بات، اور یہ تو بات میں نے کہی۔ اب یہاں ادب کے بارے میں ایک سکالر کی بات دہرا دوں۔ ان کا نام تھا صاحبزادہ خورشید گیلانی۔ دیکھیے کیا فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی
ادب معاشرے کی آنکھ، کان، زبان اور ذہن ہوتا ہے۔ انسانی زندگی میں پھیلے ہوئے ہزاروں بے جوڑ اور سنگین واقعات، طبقاتی امتیازات، روزمرہ کے معمولات، رموز و کنایات، سنگین حادثات، فطرت کی نوازشات، یہ سب کچھ ایک ادیب کو دکھائی اور سنائی دیتے ہیں، جس سے اس کا ذہن منفی یا مثبت طور پر متاثر ہوتا ہے۔ ان مناظر کو وہ زبان عطا کرتا ہے اور پھر وہ اسے معاشرے کے لوٹا دیتا ہے۔ گیلانی صاحب یہ یعنی علم جو ہے مجھے کم از کم بولنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ علم بعض ہم نے کہہ گیا، علم جو ہے، علم ادب، وہ کئی علوم پر مشتمل ہے۔ ابن خلدون نے عربی زبان کا رکن جن اس کو قرار دیا تھا، وہ 4 علوم ہیں: صرف، لغت، بیان اور ادب۔ اردو پر یہ بالکل اس طرح تو فٹ نہیں آتی، لیکن آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قابل قبول ہے۔ ہم ذرا دیکھتے ہیں تھوڑا تھوڑا۔ علم لغت، کلمات کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، کلمے کی کیا صورتیں ہیں، ان کے معنی کیا ہیں، کلمات ایک تہذیب سے دوسری میں جاتے ہیں تو ان میں کیا کچھ قائم رہتا ہے، کیا کچھ بدل جاتا ہے۔ یہ زبان کے حوالے میں بھی بات آ گئی ہے۔ یہاں باتیں ساری ایک دوسرے سے ملی ہوئی آئیں گی۔ بالفاظ دیگر املا، عبارت، معنی، محاورہ، روزمرہ، ضرب و مثل، کہاوت، کلام کی اقسام، اسم، فعل، حرف اور آگے ان کی تقسیم، یہ سارا کچھ علم لغت کا حصہ ہے۔ تو ایک لحاظ سے علم صرف اور علم نحو بھی علم لغت ہی میں آتے ہیں، گویا ساری کی ساری زبان علم لغت میں آ گئی۔ جدید تحقیق میں اس کا ایک نام جدلیات بھی ہے۔ یہ بات دلی سے چلی۔ تو وجہ تسمیہ غالباً یہ ہے کہ زبان کے معاملات میں 100% اتفاق تو شاید ہی کہیں پایا جاتا ہو۔ کہیں لہجوں کی بنا پہ فرق ہے، کہیں درآمدی الفاظ کی بنا پہ، کہیں تصغیر و تانیث کے معنی کا فرق ہے، وحدت و جمع کے معنی کا فرق ہے۔ تو اس میں ایک جدل کسی کیفیت بن سکتی ہے۔ اور جو اختلافات ہمارے یہاں یہ پیدا ہوتے ہیں کہ یہ بلبل مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ مرزا غالب نے ایک بڑی اچھی بات کہی، بلکہ ایک ہی بات کو انہوں نے 2 انداز میں بیان کیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ لفظ جوتا ہوتا ہے یا جوتی ہوتی ہے؟ تو کہنے لگے جی اگر مرد کا ہو تو جوتا ہے، عورت کی ہو تو جوتی ہے۔ اچھا، پھر یہ سوال کسی اور نے پوچھا تو کہا کہ جی اگر زور سے لگے تو وہ جوتا ہے اور اگر آہستہ لگے تو وہ جوتی ہے۔ یہ موضوعات جو ہیں یہ جدلیات کے باضابطہ موضوع ہے۔ ہم ان کو لطیفہ سمجھ لیں یا جو بھی سمجھ لیں۔ یہاں لطیفے سے ایک بات یاد آ گئی کہ لطیفہ حقیقتاً کیا ہے۔